دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مٹی سے نکلتے ہیں اور ہیرے بن جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک بچے کی کہانی جو آج سے تقریباً 1000 سال پہلے بخارا کے شہر میں پیدا ہوا تھا۔ اسے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ ایک سبزی فروش ہے اور اسے الجبرے کا کچھ علم ہے، تو وہ سبزی فروش کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے آپ الجبرا سکھا دیں اور اس کے بدلے میں آپ کی دکان پر بنا معاوضے کے مزدوری کروں گا۔ سبزی فروش خوش ہو جاتا ہے کہ یہ تو بڑی بات ہے کہ بغیر پیسوں کے مزدور مل جائے گا۔ تو پھر سبزی فروش اسے الجبرا سکھانا شروع کر دیتا ہے اور وہ بچہ اس کی دکان پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب سبزی فروش کو کتنا الجبرا آتا ہوگا؟ جو اسے الجبرا آتا تھا اس نے سکھا دیا۔ اب اس بچے میں مزید لگن پیدا ہوئی تو اس نے اپنے استاد سبزی فروش سے پوچھا کہ میں مزید علم کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں؟ تو سبزی فروش نے اسے بتایا کہ اگر آپ مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لائبریری میں جائیں۔ تو اس وقت جو لائبریریاں ہوتی تھیں وہ بادشاہوں کی ملکیت ہوتی تھی۔ اس وقت کتابیں ہاتھ سے لکھی ہوئی ہوتی تھیں اور اس کا ہر کتاب کا صرف ایک ہی نسخہ ہوتا تھا اور وہ بادشاہوں کی لائبریری میں ہوتا تھا، اور بادشاہ جو ہوتے تھے وہ اپنی لائبریری میں کسی کو گھسنے نہیں دیتے تھے۔ تو اس بچے کو بھی پتا تھا کہ بادشاہ مجھے اپنی لائبریری میں نہیں آنے دے گا۔ اس بچے کو کہیں سے پتا چلا کہ بادشاہ کی آنتوں میں کینسر ہے، تو پھر وہ ایک حکیم کے پاس گیا اور حکمت سیکھنی شروع کر دی۔ اب حکمت سیکھنا اس بچے کا شوق نہیں تھا، اسے تو صرف کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ اس کا ٹوٹل فوکس صرف اس بات پر تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ معدے اور آنتوں پہ کام کروں تاکہ مجھے اس بادشاہ کے آنتوں میں کینسر کا علاج مل جائے۔ اور آخر کار وہ بچہ کامیاب ہو گیا۔ اس نے اس بادشاہ کے کینسر کا علاج ڈھونڈ لیا۔ پھر وہ بچہ اس بادشاہ کے محل میں گیا اور بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس آپ کی بیماری کا علاج ہے۔ تو بادشاہ نے وہ دوائی لی۔ بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے کوئی ٹیسٹر رکھے ہوتے ہیں، اگر کپڑے پہننے ہیں تو پہلے ان کو پہنائے، اگر کچھ کھانا ہے تو پہلے ان کو کھلایا۔ تو بادشاہ نے وہ دوائی اس دوسرے بندے کو کھلائی۔ جب اس نے دیکھا کہ اسے اس دوائی سے کچھ نہیں ہوا تو بادشاہ نے وہ دوائی کھا لی۔ کچھ دنوں میں بادشاہ کو جو شدید ترین تکلیف رہتی تھی اس میں افاقہ ہو گیا، اور اس کا جو درد تھا اور اس کا جو کینسر تھا وہ ختم ہو گیا۔ پھر اس بادشاہ نے اس بچے کو بلوایا اور جیسے بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے، مانگ سوالی کیا مانگتا ہے، تو اس بچے نے کہا کہ مجھے اپنی لائبریری میں کتابیں پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ پہلے تو بادشاہ کو غصہ آ گیا کہ یہ میرا علم لینے آ گیا ہے، لیکن اسے احساس ہوا کہ اس نے میری جان بچائی ہے، اس لیے اس نے 2 شرطیں رکھی۔ پہلی شرط یہ کہ صرف 1 سال تک لائبریری میں جاؤ گے، 1 سال کے بعد لائبریری سے باہر نکال دیا جائے گا۔ دوسری شرط، کسی بھی کتاب کی نقل نہیں اتارو گے۔ تو بچہ مان گیا اور لائبریری میں چلا گیا۔ 1 سال وہ لائبریری میں کتابیں پڑھتا رہا۔ اس کے بعد جب سال گزرا تو بادشاہ نے کہا کہ اس بچے کو باہر نکال دیں۔ جب وہ بچہ جا رہا تھا تو بادشاہ نے سوچا کہ میں کچھ پوچھوں تو صحیح اس سے کہ اس نے کچھ پڑھا بھی ہے یا بس ایسے ہی شاہی روٹیاں توڑتا رہا ہے۔ تو بادشاہ نے جب اس سے سوال پوچھنا شروع کیے تو بادشاہ حیران رہ گیا۔ بادشاہ کی لائبریری میں جتنی بھی کتابیں تھیں، کئی ہزار کتابیں تھیں، وہ ساری کی ساری اس بچے کو زبانی یاد تھی۔ تو بادشاہ حیران رہ گیا اور اس نے سوچا کہ یہ تو میرا سارا علم لے کے چلا گیا۔ بہرحال وہ بچہ پھر بخارا سے نکل کر بغداد کی طرف گیا اور وہاں بھی علم کے لیے وہ بھٹکتا رہا، اور جب اسے اور کہیں سے کوئی رستہ نہیں ملا تو وہ دوبارہ طب کی طرف پلٹا جہاں سے اس نے شروع کیا تھا۔ پھر اس نے
طب پہ ورک کیا اور 200 کتابیں لکھیں اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ 100 سال تک اس کی 200 کتابیں پڑھی رہیں، کسی نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ 100 سال کے بعد جب اس کی کتابوں کو اٹھایا گیا اور مختلف زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشنز کی گئیں تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بچہ تو کمال کا ذہین تھا۔ اس بچے نے میڈیکل ہسٹری کی نئی راہیں کھول دیں۔ اس نے بتایا کہ بیماری کیا ہوتی ہے، بیماری کی تشخیص کیسے ہوتی ہے، بیماری کا علاج کیسے ہوتا ہے۔ مکمل میڈیکل سائنس میں اس نے بہت کچھ تہلکہ مچا دیا۔ آپ جانتے ہیں اس بچے کا نام کیا ہے؟ اس بچے کا نام تھا ابو علی سینا۔ ابو علی سینا، جسے مغرب میں آج بھی ایویسینا پکارا جاتا ہے، اور اس کی ایک کتاب القانون فی الطب کو مغرب میں آج بھی قانون کا درجہ حاصل ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو مسلمان سائنسدان تھے انہوں نے اتنی بڑی کاوشیں کی، لیکن وہ ساری کی ساری سے ہم مسلمان فائدہ تو نہیں اٹھا رہے، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یورپ والے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ یہ علم کی باتیں، یہ کتابیں اپنے آبا کی، یہ علم کی باتیں، یہ کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔